دفعہ جنگل میں بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ ہوا سے بچنے کے لیے ایک لومڑ درختوں میں چھپا ہوا تھا کہ اچانک درخت کی شاخ دھڑام سے اس پر آ گری۔ لومڑ کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی۔ وہ ڈر کر اپنے غار کی طرف بھاگا۔ اس چوٹ کا اثر اس پر کئی دن تک رہا، جس کی وجہ سے وہ شکار پر بھی نہ جا سکا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب وہ بہت ہی بھوکا تھا، اچانک اسے ایک ہرن دکھائی دیا۔ لومڑ اس کا شکار کرنے کے لیے بہت دور تک اس کے پیچھے گیا، لیکن وہ بہت جلدی ہی تھک گیا اور ہرن کا شکار نہ کر پایا۔ لومڑ پورا دن بھوکا پیاسا جنگل میں بھٹکتا رہا، لیکن اسے کوئی مرا ہوا جانور بھی نہ ملا جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکتا۔ جنگل سے ناراض ہو کر اس نے گاؤں کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ لومڑ کو امید تھی کہ گاؤں میں اسے کوئی بکری یا کوئی چھوٹی سی مرغی مل جائے گی جس سے وہ اپنی رات کاٹ لے گا۔ گاؤں میں لومڑ اپنا شکار ڈھونڈ رہا تھا، تبھی اس کی نظر کتوں کے جھنڈ پر پڑی جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لومڑ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ دھوبیوں کی بستی کی طرف دوڑنے لگا۔ کتے لگاتار بھونک رہے تھے اور لومڑ کا پیچھا کر رہے تھے۔ لومڑ کو جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ دھوبی کے اس ڈرم میں جا کر چھپ گیا جس میں نیل گھلا ہوا تھا۔ جب کتوں کے جھنڈ نے لومڑ کو نہ پایا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ لومڑ پوری رات اس نیل کے ڈرم میں چھپا رہا۔ اگلے دن صبح سویرے جب وہ ڈرم سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کا پورا جسم نیلا ہو گیا ہے۔ لومڑ تو بڑا ہی چالاک تھا۔ اپنا رنگ دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ واپس جنگل میں آ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ وہ سب کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہے، اس لیے سب جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ جب سارے جانور لومڑ کی بات سننے کے لیے ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے اکٹھے ہوئے، لومڑ نے سب جانوروں کو مخاطب ہو کر کہا، کیا کسی نے کبھی نیلے رنگ کا کوئی جانور دیکھا ہے؟ یہ رنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے اور کہا ہے کہ تم جنگل کے بادشاہ بن جاؤ اور جنگل کے تمام جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اب تمہاری ہی ہوگی۔ تمہیں سب جانوروں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ سبھی جانور لومڑ کی بات مان گئے۔ سب جانور ایک ہی آواز میں بولے، جی فرمائیے بادشاہ سلامت۔ میں لومڑیوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جنگل سے فوراً نکل جائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے جنگل میں بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ نیلے لومڑ کی بات مان کر سارے جانور لومڑیوں کو جنگل سے باہر نکال آئے۔ ایسا نیلے لومڑ نے اس لیے کیا کیونکہ اگر لومڑیاں جنگل میں رہتی تو اس کا پول کھل سکتا تھا۔ اب نیلا لومڑ جنگل کا بادشاہ بنا ہوا تھا۔ مور اس کو پنکھا جھلتے، بندر اس کے پاؤں دباتے۔ مور کا جب بھی کسی جانور کو کھانے کا دل کرتا تو وہ اس کی قربانی مانگ لیتا۔ اب لومڑ کہیں بھی نہیں جاتا تھا، ہمیشہ اپنے شاہی غار میں بیٹھا رہتا تھا اور سارے جانور باری باری اس کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ ایک دن چاندنی رات میں جب لومڑ کو بڑی پیاس لگی تو وہ شاہی غار سے باہر نکل آیا تو اسے لومڑیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ کہیں دور سے بول رہی تھیں۔ رات کو لومڑیوں کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی ہیں کیونکہ ایسی آوازیں نکالنا ان کی عادت ہوتی ہے۔
नीला लोमड़ भी जब अपने आप को रोक ना सका तो उसने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए। उन्होंने नीले लोमड़ को हू हू की आवाजें निकालते हुए देखा तो तब उन्हें पता चला कि ये तो एक आम लोमड़ है जिसने हमें बेवकूफ बनाया है। अब नीले लोमड़ का पोल खुल चुका था। पता चलते ही सारे जानवर इस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक दिन पोल खुल ही जाता है। किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।